اب جو مجھے ڈریمز میں آیا نا وہ سب سے زیادہ تو اللہ وہ عرش ہوتا ہے، اس کے اوپر جلوہ فروز ہوتا ہے. اب اس کے اوپر سے مجھے صرف روشنیاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو وہ دیکھنے کی تو ہمت ہی نہیں پڑتی، نہیں سر اٹھانے کا تو خیال بھی نہیں آتا. تو زیادہ تو تار اللہ اسی طرح ہی بات کرتا ہے، اور جو بات کرتا ہے وہ ایسے جیسے اللہ محسوس ہوتا ہے کہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. اور جو دوسری زیادہ فارم ہے وہ اللہ آسمان سے بات کرتا ہے، یعنی میرے جسم کا نا ایک ایک حصہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے اور یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کبھی یعنی کسی نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن جب بھی وہ ڈریم میں آتے تو وہ میری گواہی، میرا جسم مجھے گواہی دیتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ میرا جسم گواہی دیتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جو مسلمانوں کی تعداد جو اس میں زیادہ ہوگی، 80 کروڑ سے زیادہ لوگ جو مارے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، وہ نیوکلیر جنگ بھی ہوگی اس کو کوئی دیکھیے آپ نے اس طرح؟ نہیں، یہ نیوکلیئر جنگ کا مجھے نہیں پتہ، میرا نہیں خیال کہ ہوگی. ہاں، اور اس میں یہ بھی قابل غور بات ہے کہ عورتیں اور بچے بچ جائیں گے، برے لوگ بچ جائیں گے. کیسا بم ہوگا کہ صرف وہ انہیں کو ہی مارے گا جو کفار ہوں گے، جو جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں ایک آپ نے بات پوچھی تھی کہ آپ جب لوگ استخارہ کرتے ہیں تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے تو گواہی دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ انہیں ان کی زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میرے خوابوں کے بارے میں اس طرح سے. تو جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے نا 2014 میں، تو اس وقت میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں تو ڈریم شیئر کر رہا ہوں، تو میری اس طرح سے مدد نہیں کر رہا جیسے تجھے کرنی چاہیے، کچھ اس طرح سے میں کہتا ہوں. تو اللہ جو ہوتا ہے نا وہ پھر سارے فرشتوں کو نا آواز دیتا ہے، سارے فرشتے ایسے آتے ہیں اور پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتا ہے اور وہ آتے ہیں. تو وہ کہتا ہے، اللہ پھر فرشتوں سے کہتا ہے کہ قاسم کا یہ کام جو ہے نا ہم نے کرنا ہے، تو سب کو نا وہ ٹاسک دیتا ہے کچھ بھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کہتا ہے کہ آپ تیار رہیں قاسم کے خوابوں کی گواہی دینے کے لیے. تو یہ اس طرح سے وہ ایک ڈریم تھا جس میں اللہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ کہتا ہے کہ آپ قاسم کی گواہی دینے کے لیے تیار رہیں. تو اچھا قاسم بھائی، میرے خیال سے ہم آن لائن والوں کے جوابات دے دیں. یہ ساتھی تو یہیں پہ یہ تو وہ نظام نے کیا سوال پوچھا تھا؟ LGBT ہاں آپ نے دے دینا. تو انگلش میں نہیں دینا، آپ انگلش میں دے دیں، آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے جی، بہتر. تو کہ پیپل آر گوئنگ ٹو جوائن عیسیٰ علیہ السلام آر اونلی ہیلپرز اور ادر مسلمز آر آلسو انکلوڈیڈ. People who will be with Isa alayhi salam, they're only helpers or other Muslims are also included. ماسز کے بارے میں کوشچن ہے کہ ماسز بھی ہوں گے سلیکٹڈ پیپل؟ ہیلپرز یعنی جو ابھی لوگ ریل اسپریڈ کر رہے ہیں وہ ہوں گے یا پھر سارے مسلمان، اس کے علاوہ بھی؟ ان کے علاوہ بھی شاید کچھ لوگ ہوں. So the answer is that other Muslims, common Muslims will also be part of meeting Isa alayhi salam, supporting Isa alayhi salam. ٹھیک ہے. سو Michio Sugi is saying, has Muhammad Qasim seen a dream about the sun rising from the west? I think he's already answered that he's not seen a dream. وہ نظام ان کے بھی جو آپ انگلش میں. ٹھیک ہے. So Nizam was asking about LGBTQ. So Muhammad Qasim bhai replied that Allah subhanahu wa ta'ala has told him in a dream that after shirk, the second biggest sin in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is these kind of acts, and this is something that Allah subhanahu wa ta'ala detests very severely. And secondly, Qasim bhai also told us that in a dream he was told when he requested Allah subhanahu wa ta'ala to extend the time of Qiyamah by another 10 years,
So Allah subhanahu wa ta'ala replied to Qasim Bhai, and he told Qasim Bhai that if he extends the time by another 10 years, then the whole world will be filled with people who are engaged in such acts. Gays and lesbians will prevail over this earth, and this is something that Allah subhanahu wa ta'ala really detests, and Allah subhanahu wa ta'ala would never ever allow such a thing to happen on this earth. So that is why Qiyamah will be established on its appointed time, and the time will not be extended. Right, so we've got one more question. یعنی مزید اللہ نہیں بڑھاتا. 10 more years will not be added additionally. Okay, so dear Qasim Bhai, this is Bayazid Khan. When will we go to Pakistan and get together? And how do we go to Pakistan? Has Allah subhanahu wa ta'ala told you anything about the will of Allah? This is a question from all Bengali helpers. I think when there is two possibilities. When if the dream spread too much, it means a lot of people in Pakistan believes on the dreams, so you guys can have an opportunity to come to Pakistan and settle. But those who can come, maybe not all can come. And the second is when the Pakistan is started to rise, means Pakistan economy is getting better and people are starting to avoid shirk and its form, so then that is the best time to come to Pakistan. But before it, until dreams spread and a lot of people believes on the dreams, because you guys need a local people support, and if there is no local people support, it will be very difficult for you to settle in Pakistan, especially in this situation when inflation is very high and the opportunities of business and job is very less. So wait until Allah make a way by His mercy. Okay, I think what we're going to do is we're going to take this last question, and then we're going to break for Maghrib Namaz. So this is the last question that I'm going to ask Muhammad Qasim Bhai, and then we're going to be breaking for Maghrib Namaz. And one more message to everyone that is listening to us on Zoom, that we will inshallah translate all the answers that were given in Urdu. We will translate it into English, and we will be sharing it with you inshallah soon. So don't worry about it, you will not miss out on anything other than the poor translation that we will do, but you will definitely get your answers inshallah soon. So the last question we have is from brother or sister Q. I know who Q is, but they've hidden their name. So they're saying, Assalamu alaikum wa rahmatullah, brother Qasim. Can you update information about Dajjal Lanatullah? What is he doing now? Can you tell him about Dajjal or her about Dajjal? What is Dajjal doing right now? I think he's increasing his powers right now. Wa rahmatullahi wa barakatuh. I think yes, he is increasing his power, and in every dream I see, in the dream where I see he's busy with his upgrading his powers. So until he upgraded it to level 2, or when he will reach level 4, then he will come in front of the whole world to make a claim. So I think we can break for namaz, and then we can continue after namaz inshallah.